میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ زندگی مختصر ملی تھی ہمیں، حسرتیں بے شمار لے کے چلے۔ ہم نہ پہچانے زندگی تجھ کو، جب ملی تو ملی نقابوں میں۔ زندگی نے سب کے چہرے اتنے صاف دکھائے ہیں، اپنوں کو بھی اپنا ہم نہیں کہتے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے یہ کتنی باقی ہے۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھیں جب وہ آپ کو مار رہی ہو۔ کتاب، اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ اتنا درد نہ دیا کر اے زندگی، ہر کسی کے پاس ہمدرد نہیں ہوتا۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ گناہ اور معافی، گناہ انسان کو جنت سے نکال سکتا ہے اور معافی جنت میں داخل کر سکتی ہے۔ جیسے خدا ہم کو معاف کرتا ہے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں، لیکن ہم دوسروں کو معاف نہ کر کے خود کے لیے جنت کے دروازے کو خود ہی بند کر دیتے ہیں۔ اذان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی، اور ایک گولی کی آواز اور زلزلے کا ایک جھٹکا آنے پر لوگ پوری مارکیٹ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ موت کا خوف ہے مگر جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں۔ کون جیتا ہے زندگی اپنی، ہر کسی پہ کوئی مسلط ہے۔ جب تک خود پر نہیں گزرتی، احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ لوگوں کو قائل کرنے سے گریز کریں، اپنے وجود کو خود سے مکمل کریں۔ اتنی بامقصد زندگی گزاریں کہ کبھی تنہائی نہ ہو۔ لوگوں کے پیچھے محبت کا کشکول لیے پھرنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود کو سمجھے، خود سے محبت کریں۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ اگر مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہو، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتا نہ ہو تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ رشتہ، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے۔ نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ جن کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہوتا وہ اوقات دکھا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ بھول جانا، جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ عجیب تماشا ہے مٹی کے بنے لوگوں کا، بے وفائی کرو تو روتے ہیں، وفا کرو تو رلاتے ہیں۔ درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اخراجات سیکورٹی پر، مگر محفوظ کوئی بھی نہیں، اور سب سے زیادہ تنخواہ ججوں کی، مگر انصاف کوئی بھی نہیں۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ پرندے بھی انڈے اور بچے پیدا کرنے سے پہلے گھونسلے بناتے ہیں۔ ہم بچوں کی شادی بغیر سوچے سمجھے کر کے ان کو ساری زندگی کے لیے مسائل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مت پوچھ صبر کی انتہا کہاں تک ہے، تو ستم کر لے تیری طاقت جہاں تک ہے۔ وفا کی امید کسی اور کو ہوگی، ہمیں تو دیکھنا ہے تو بے وفا کہاں تک۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مخلص بندہ ہمیشہ جذباتی اور منہ پھٹ ہوتا ہے،
وہ مکار لوگوں کی طرح الفاظ کا چناؤ اور لہجے کی مٹھاس پیدا نہیں کر سکتا۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ خدا اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزماتا ہے؟ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ خدا اور انسان، خدا ہمیشہ انسان کی ہر خطا کے باوجود اپنی رحمت اور نعمت نہیں روکتا۔ انسان جو خدا پر ایمان اور فرما بردار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، خدا کی مخلوق سے خدا جیسی محبت نہیں رکھتا اور کردار اور گفتگار سے پرہیزگاری دکھائی دیتا ہے، لیکن معافی اور رحم عمل سے دکھاتا نہیں۔ دیکھتے ہیں ہم دونوں جدا کیسے ہو پائیں گے۔ تم مقدر کا لکھا مانتے ہو، ہم دعا کو آزمائیں گے۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو سچ بولنے پر بھی روٹھ جائے اسے منانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں۔ زندگی میں تکلیف آئے تو گھبرانا نہیں، جو دوست مشکل میں کام آئے اسے گنوانا نہیں، جو مشکل میں ساتھ نہ دے اسے دوست بنانا نہیں۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ تجھ سے فقط اتنا ہی تعلق ہے، زندگی بسر کر رہے ہیں محسوس کیے بغیر۔ دو فرشتوں کو ہر وقت کندھے پر بٹھائے گھومنے والے انسان، کیا کہنے تیری پرائیویسی کے؟ نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر دیتے ہیں تو کہتے ہیں پینا ہوگا۔ جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرنا بھی نہیں، جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت۔ عورت پہلے چن چن کر شوہر کی ساری عادتیں بدلتی ہے اور بعد میں رو رو کے کہتی ہے اب آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صبر کرنے والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ زندگی میں کوئی ایک ٹھوکر ایسی ضرور ہوتی ہے جو کسی غلط راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے لگتی ہے، جو آپ کو ساری زندگی کے لیے سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ اللہ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ قدر کرو ان لوگوں کی جو تمہیں بنا مطلب کے چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہیں۔ تم کر سکتے ہو، تمہیں کرنا بھی چاہیے، اور اگر تمہارے اندر تھوڑا بھی جنون ہوا تو تم کر کے دکھاؤ گے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ آدمی سوال ہی پوچھتا رہے تو پھر کبھی اطمینان کا سانس نہیں لے سکتا۔ ہر نیکی کا اجر ڈھونڈتے رہ جاؤ تو ایسے سوالوں کے جواب نہیں ملتے۔ آج تک بعض سوالوں کا کوئی شافی جواب نہیں مل سکا سوائے صبر کے، باقی سارے جواب وقتی ہیں، یہی جواب ابدی ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔
زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب کچھ لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ حقیقت کسی کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہو۔ ایک دوسرے سے پیار کریں کیونکہ جدائی کبھی وارننگ نہیں دیتی۔ ایک دوسرے سے اس کا حال دریافت کرتے رہیں کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آخری کال یا ملاقات کب ہوگی۔ ایک دوسرے کا ساتھ برداشت کریں کیونکہ لفظ کاشت جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا، اور یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسے دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنا آج گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح تمہارا بھوک لگتی ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ پیٹ کی خاطر کبھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی بہترین اور متاثر کن شخصیات وہ ہوتی ہیں جو آپ کو رب کی یاد دلائیں اور آپ کے سوچنے کا انداز بدل دیں۔ اتنا درد نہ دیا کر اے زندگی، ہر کسی کے پاس ہمدرد نہیں ہوتا۔ منافقت، جھوٹ، بے اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا رہ۔ زندگی نے دو باتیں ضرور سکھا دی ہیں، ایک اپنے آپ میں خوش رہنا، دوسرا اپنے رب کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، امیدیں بندوں سے لگاتا ہے اور شکوے خدا سے کرتا ہے۔ برکت مانگیے، کثرت آزمائش ہے، جبکہ برکت ایک نعمت ہے، کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازمی پوری ہوں گی۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ لہجوں کا اثر دھڑکتے دلوں کو ساکن کر دیتا ہے، لہٰذا اپنے لہجوں میں نرمی، رویوں میں سادگی اور کردار میں عاجزی انکساری رکھیں۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اگر ساتھ چلنے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ کچھ لوگ نگاہ کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہو تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دوسروں کے اندر اچھائی اور اپنے اندر برائی تلاش کرو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔